جب کوئی انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفراللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفراللہ پڑھا تو لوگ استغفراللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفراللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفراللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفراللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفراللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا سنم کہتا رہا، اپنے معبود کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ یا سمد اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہیں بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے بندے، میں تیرا رب ہوں، میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یا سنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے؟ کوئی بندہ دھوکے سے بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جواب میں لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفراللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا جنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سمی رحمۃ اللہ
وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلاً نماز قضا تھی تو اب ادا بھی کرے، اور چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ و مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لیں، اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام ہر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور معافی مانگو، وہ یقین بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے در میں مال اور اولاد ترقی دے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم کریم ہے، ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے کے استغفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں استغفار کے فائدے۔ استغفار کے فائدے میں سے ایک فائدہ ہے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتا ہے اس جنگ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ ہے پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار کرنے والے کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ رحمت کی بارش کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے آنے والی 7 نسلیں بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔